صدر حدیث جناب سردار طارق خان صاحب، صدر محترم میری ذی احتشام کانگریس میں اپنے دوستوں سارے ساتھیوں کا نام لے کے وقت نہیں لایا کروں گا، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ یہ سارے ہی میرے دستے بازو ہیں اور انہیں کی ہمت اور انہیں کی رفاقت کی وجہ سے ہم نے سچائی کے سفر کو جاری اور ساری رکھا ہے۔ یقیناً بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور کئی ایک ایسے سوالات کئی چیزیں میں یا جو نہیں خاطب میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی پارٹی کے دوست احباب کو دو شخصیات کے بارے میں ہمیشہ کہا کہ جب بھی وہ ہماری محفل میں موجود ہوں ان کے لیے وقت کی ہو جائے۔ ایک محترم حضرت طاہر صاحب اور دوسرے ڈاکٹر شبیر کوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عموماً جو ماڈریٹرس ہیں وہ وقت کی پابندی اس وقت لگاتے ہیں جس وقت آپ کے مہمان جن کو آپ نے خصوصی طور پر دعوت دی ہوتی ہے خطاب کے لیے، اور نتیجہ یہ ہے کہ شاید اس سے جو پیغام جاتا ہے وہ یہ ہے کہ باقی سب لوگوں کو تو آپ نے فری اسٹائل ٹائم دیا اور یہ پابندی آپ نے کسی مخصوص شخص کو پابند کرنے کے لیے کہ وہ اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کا بالوضاحت شراکت میں کر سکے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کس وقت ہم نے اگر پہلے ہی مرحلے کے طور پر آپ کوئی نظم مقرر کرتے ہیں کہ ہر مقرر کو اتنے منٹ ہیں اور جو مہمان مقرر ہیں ان کے لیے میرے خیال میں لوگ اپنی بات انہیں اور ایوان نے پابندی لگائی ہوتا ہے، ایوان نے ہمیں 7 منٹ دے دیتے تقریر کے لیے اور تقریر کرتے کرتے بہت دفعہ تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، کیونکہ لکھی تقریریں کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ دنیا بھر کی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، سول سوسائٹی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی لفظ ایسا نہیں پروناؤنس ہونا چاہیے جو اپنے معنی نہ متشکل کرتا ہو۔ چونکہ وقت اتنا ہو گیا ہے اور مجھے وقت ہی کنسٹینٹ ہے، یہ جانتے بوجھتے کہ آج کی اس محفل میں آپ جتنے بھی ہمارے کامریڈ یہاں تشریف لائے ہیں آپ مجھے سننے کے لیے آئے، لیکن میں اس سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں لوں گا اور نہ ہی آپ کی سماعت خراشی کروں گا، لیکن چند بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور بعض چیزیں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہمارے طلب ساحل صاحب نے ماڈرن اسٹیٹ اور ماڈرن اسٹیٹ کی کردار پہ روشنی ڈالی کہ ایک ہے نیشنل اسٹیٹ کو کس طرح کا سلوک اپنے شہریوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ریاستیں تو شاید تاریخ کے ہر عہد میں کسی نہ کسی شکل میں ایگزسٹ کرتی رہی ہیں، اور یہ ذات رکھنے کی بات ہے کہ ریاستیں کبھی عوام نے نہیں بنائی، انقلاب کبھی عوام نے خود سے نہیں برپا کیا ہے، کبھی عوام نے خود سے بغاوت نہیں کی۔ بغاوت پہ اکسانے والے لوگ جب موجود ہوتے ہیں تو لوگ ایک وقت میں ان کی باتوں پہ اعتبار کر کے، اور عوام اس وقت کسی محدود کے لیے بھی نہیں ہوتے،
عوام کو جس وقت پورا یقین ہو جائے کہ یہ پارٹی اور اس کے رہنما اس قابل ہے کہ یہ تبدیلی لانے پہ قادر ہے، یہ ہمیں بے موت نہیں ماریں گے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ خاص کر کے 1947 کے بعد یہ رہا کہ جتنے بھی کشمیر کی پارٹیاں بنی انہوں نے ہمیشہ ماں سے پیسے مانگے، بھائیوں سے بازو مانگے، والد سے اس کی لاٹھی مانگی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص نے موت مانگی، ہر پولیٹیکل پارٹی۔ اور جب کبھی آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ میری اس بات کی جو سچائی ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جس معاشرے میں ہمیشہ موت بانٹی جاتی رہے گی اور لوگوں کو مسلسل وہ قربانیاں مانگی جا رہی ہوں جو ان پہ فرض نہیں تھی، اور لوگ ان کے کہنے پہ وہ قربانیاں دے بھی رہے ہوں، مائیں اپنے بچوں کو سہرا پہنانے کے بجائے بندوق اور تلوار اور کڑھائی اور چاقو اور چھری لے کے ان کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے دوسرے کا سر کاٹ کے۔ تو وہاں ہماری سوسائٹی میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیا وہ کون سا جذبہ ہے جس جذبے کے تحت ایک ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ دوسرے کے بیٹے کی گردن اڑا کے لیے تو روانہ ہوتا ہے، کیا وہ ماں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی یہ ذہنی طور پر ہمارا نہیں، یہ ماحول کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ڈریسز بھی ماحول کی پیداوار ہے۔ جب ہم کشمیر میں ہوتے ہیں تو وہ اس کی منصوبات بھی ہوتے ہیں، جب یورپ میں ہوتے ہیں تو ہم ذرا وہ ڈریس جو کامن ہے، اور اس کو کہتے ہیں انٹیگریشن۔ محترمہ فاریہ عتیق صاحبہ ہمارے فورمر پریزیڈنٹ کی سیکرٹری جنرل ہیں، درست نشان دے کہ جن معاشرے ہمارے ہوسٹ ہیں ان کی تہذیب کا، ان کے کلچر کا ہمیں کی قدر خیال ہے، اور ہم تھوڑی کو قرآن فہمی بھی ہونی چاہیے کہ جب قرآن یہ کہتا کہ دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین یہ خوراک اور ہے، میرے نام سے غزلیں کرنا، یہ کو ایگزسٹنس کا سب سے بڑا پیغام ہے انسان کے لیے، اور ساتھ میں ان زندہ پسندوں کو، ان انتشاریوں کو کہہ دیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ بندوق کی نوک پہ آپ کسی کو نہ تو کلمے میں لا سکتے ہو نہ کلمے سے خارج کر سکتے ہو، اور عورت کی فریڈم بھی ہر عیب اور ہر تہذیب کا مطلب ہوتی ہے۔ جب وہ بیبلین سویلائزیشن ہے جس کو دجلہ اور رات کی، تو چاہے وہ ایرانین سویلائزیشن رہی، لیکن عورت غلام کیوں بنی؟ جب ایگریکلچر سوسائٹی آئی، جب پہلی دفعہ پیداوار میں تحقیق ہوئی، جب انسان نے آگ جلانا سیکھی اور آلات پیداوار کی طرف سے اس نے دوسروں کو، کمزوروں کو مارنا شروع کر دیا، تو کچھ لوگوں نے پوری طرح کرا شروع کر دیا۔ لیکن عورت کی تاریخ اس نے ہر عیب کے اندر بغاوتوں کو جنم دیا، اور کنٹینیوس اسٹرگل کے بعد ان جدید معاشروں نے بھی اس کو رائٹ آف ووٹ دیا، اور آج تو کنسپٹ آف ایکوالٹی جو ہے وہ ان معاشروں میں انشور ہے۔ یہ کوسچنیبل نہیں ہے۔ ہمارے معاشروں میں طرح طرح کی متھ سٹوریز ڈسکریمنیشنز کی، اور قبائل کی بھی ایک کہانی سناتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کو کہتا ہے
کہ میرے نزدیک تو پھر آپ کی شانہ عالی شان کوٹھی بنگلہ پجارو گاڑی تو کوئی چیز کا احترام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کا اتقا ہے. دوسرے کو جینے کا حق ہے نا, خود جینے کے لیے اس کا اتقا کوئی نازوں کا نام نہیں ہے, اتقا کوئی رسوم کا نام نہیں ہے, اتقا کوئی چہرے ڈھکنے کا نام نہیں ہے, نہ ماتھے پہ جو ہے وہ چڑیاں ڈالنے کا نام ہے. اتقا یہ ہے کہ خود بھی جیو اور دوسرے کو بھی جینا, خود بھی استحصال سے اجتناب کرو اور دوسرے کو بھی جو استحصال کرتا ہے اس کو اس سے بچاؤ. اور اسی لیے ہمارے کسی دوست نے کہا تھا اسی محفل میں کہ ظلم سہنا گناہ ہے, ظلم کرنا گناہ ہے, لیکن ظلم سہنا اس سے بڑا ہے. تو ہم کس سے کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی ضرورت؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے کہنا چاہیے نا, ہماری اپنی آزادی کتنی ایک ہے, ہمارے گھروں کے اندر آزادی کتنی ایگزسٹ کرتی ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کنسپٹ آف ایکوالٹی وہ کتنی ہے. پھر جا کے ہمارا ایک ایسا بھی عمل سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ہر آدمی اپنے ضمیر اور اپنے شعور کے سامنے جواب دہ بننا ہے. طلعت صاحب کارل مارکس ہیں نے ریاستوں کے رول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ریاستیں ہیں یہ جبر کا ہتھیار, کیوں جبر کا ہتھیار ہے کہ ان پہ مسلح ان پہ حکمرانی کرنے والے لوگوں نے وہ قہر عذاب الہی بنے ہوئے, وہ ظالم بھی کو چاہا ہے. لہذا ریاست کا کردار عام لوگوں کے نزدیک ایک جبر کے آلے ہے. لیکن اس نے کہا کہ ضرورت, اس نے کہیں نہیں کہا کہ ریاست کو ختم کرو, اس نے کہا ضرورت اس عمل کی ہے کہ جبر کے اس راج کو بدل کے ریاست کو پرو پیپل بناؤ, عوام دوست بناؤ. اور عوام دوست جب آپ ریاست کو بناتے ہیں تو وہ آپ سیف کا انفراسٹرکچر دیتی ہے, وہ آپ کو ڈیموکریسی دیتی ہے, آپ کی شخصیتوں کا احترام سوسائٹی کے اندر انشور کرتی ہے, آپ کی پرائیویسی کو قائم اور دائم رکھتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کو کہیں آنچ نہ آئے اس کا دفاع کرتی ہے. آج جس طرح آپ اس یورپ میں رات کے کسی پہر بھی باہر نکل جائیں تو آپ کو لٹنے کا خدشہ نہیں ہے, آپ کو کسی جبر اور کسی اناکھے اندھیرے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر لوگ اور جن معاشروں کے اندر رول آف لا وہ انصاف بھی قائم ہوگا. انصاف کوئی بھیک نہیں ہے, انصاف کو مانگنے کا نام نہیں ہے, بلکہ سوسائٹیز کے اندر انصاف کو قائم رکھنا ریاست کی بنیادی ضرورت ہے. ہمیں بار بار جس وقت ہم مظفر آباد میں یا صحافیوں کے ساتھ, صحافیوں کا بھی ایک کسی ساتھی نے ذکر کیا, تو صحافی بھی دو طرح کے ہیں, ایک صحافی ہے اور ایک صحافی. ہم صحافیوں سے مخاطب نہیں, ہم صحافیوں سے مخاطب. لہذا ایسے گھبرانے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے زندہ بنتا, میں نے کہہ دیتا رہا ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ زمانے دعوے میں سے کہہ دو تب بھی سوچتے بھی پڑتا ہے. اور شاید اس وقت کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, جب میں ہماری سوسائٹی کہتا ہوں تو پاکستان کی سوسائٹی کے اندر بھی کم, لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں تو بالکل ہی کوئی کنسپٹ نہیں تھا بنیادی حقوق کا, کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہماری ساری سیاسی جماعتوں نے جو صورت کاری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھی. میں نے کہا یہ آپ کا بیچتے ہیں, باقی متحدے کو آزاد کریں. یعنی غلام خود اور کہتے ہیں کہ ہم بیس کیمپ ہیں کس خطے کا, جس کا حل
کا انفراسٹرکچر آپ سے بہتر، جس کی سول سوسائٹی آپ سے بہتر، جہاں خواتین کے رائٹ آپ کی خواتین سے زیادہ بہتر، جہاں ڈیموکریسی جیسی کسی دنیا میں جیسی ڈیموکریسیز ہیں وہ بغیر کسی خلل کے قائم نہیں، اور مہاراجا کے دور میں بھی ان سوسائٹیز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا رول مثال مانا، جس وقت ہمارے ہاں بدترین قسم کی قبائلیت تھی، اور اس قبائلیت کے اندر بھی مشہور تھی کہ عورت کے عورت کے لیے نہیں کیا جاتا، اس کی تو عقل جو ہے وہ کرنے کے اندر ہو۔ اس ماحول میں ہم نے آنکھ کھول کے تو جب چیلنج کیا تو سب سے پہلا بڑا منہ کس کا کھلا؟ ہمارے ملا کا، تو اس کو جاگیردار کی، اس کی قبائلی چیف کی، جو ذات پات کی بنیاد پہ انسانوں کو تقسیم، تو آنکھ بھی لے کر، سندر کی بھی لے کر، اس کی بھی لے کر، اس کی بھی لے کر ہے، تو امتیاز یہاں کہتے ہیں نا، یہاں بھی دیس کا ریس ہمیں کسی قسم کا قبول نہیں ہے سلوک، لیکن آپ کی تو تعلیمات کے اندر ہی آپ ریسزم کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ یار سپیریئر دین ادرس، تو اور کیا ریسزم ہوتا ہے؟ تو آپ جو تعلیمات جو حاصل کرتے ہیں اور مایوسی کو امان کو سیکھتے ہیں، کیونکہ مولانا آزان دینے کے بعد ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بچہ ایک دنیا عارضی ہے، اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوگا نا، تو عارضی دنیا کی تین تعلیمات میں ہم جوان ہو رہے ہیں تو ہمارا پیٹ بن جاتا ہے دنیا عارضی ہے۔ موت ہم اللہ کہتا ہے موت کو بھائی موت کو کیوں گا؟ کسی نے کبھی اس علماء سے، اس خطیب سے پوچھا جو دعائیں کرتا ہے، یا خدا یہود سارا بولتے نہ اس کو نابود کر دیں، کیوں نے اس کو نابود کرے؟ وہ ان کا رب نہیں ہے، اور جو رب یہ کہتا ہو کہ میں انسانوں سے پیار کرتا ہوں، اس کی ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ ہے، وہ تمہارے اس کوڑ مغزی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی کسی مخلوق کو عذاب میں مبتلا کرے۔ تو جو کنسپٹ کا کارڈ بھی مارا گیا ہے وہ ایک سوڈو کو خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں انسان سے، لفظ انسان استعمال کیا گیا، نہ ہندو، نہ بدھ، نہ شیعہ، نہ بدھ، نہ کالا، نہ گھورا، نہ چٹا، یہ لفظ نہیں استعمال کیا، انسان سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی ماں کی نسبت 70 گنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا پیار جو ہے وہ ایک معیار ہے خدا کے نزدیک، کہ اسی کی اس ماں کی مثال دے کے وہ کہتا ہے کہ میں انسان سے پیار کرتا ہوں، اور اس انسان کو مذہب کی بنیاد پہ نفرت کرتے ہیں، اس انسان کو ہم رنگ کی بنیاد پہ حقیر جانتے ہیں، اس مذہب کو ہم قبیلوں کی بنیاد پہ جو ہے، اس انسان کو ہم قبیلوں کی بنیاد پہ حقیر جانتے ہیں۔ اور اگر کہیں کوئی شادی بیاہ والدین تو کرنا بھی چاہیے اپنے اسٹیٹس کے مطابق، تو کبیرہ کھڑا ہوتا ہے، یہ مجھے ایک صاحب کہنے لگا کہ میں نے کہا یار قرآن اگر آپ مسلمانوں کی کتاب مانتے ہو اور نبی کو اپنا نبی مانتے ہو، تو آخری خطبے میں تو نبی نے کہا کہ کسی کافر کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہم رشتے کرنے میں یہ آزاد نہیں، ہم اپنی پسند اپنے طبقے کے انسان کے ساتھ اور خیالات ہمارے، یعنی سرمایہ کے رول کو ہم دیکھنے کی ہم نے صلاحیت نہیں۔ ایک امیر چچا اپنی بیٹی کو ایک غریب چچے کے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو دینے کے لیے تیار کیا، یہ طبقاتی پونج نہیں ہے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں ہم اسلام، ہم مسلمان، ہم خدا کی محبوب مخلوق۔ کہاں لکھا ہوا خدا نے کہ تم میری محبوب مخلوق ہو؟ مخلوق تو اس نے گھر میں نہیں کو خلق کیا، وہ سارے میرے محبوب ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی ایجوکیشن ہے، تعلیمات ہیں، تبدیل
جب تک ہم خود سے مزاحمت نہیں کریں، ہم نے ڈیوٹی کی نے مزاحمت کی، مولاؤں نے فتوے لگائے کہ یہ دائرہ اسلام سکھا رہے ہیں، تو میری یوٹیوب پہ 93 کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہم نے کہا کہ آؤ ہمارا ساتھ ہے، تم میں نہ قرآن پہنی ہے نہ تم اسلام کو سمجھو، اور کوئی ملا جرت کر کے اسٹیج پہ نہیں آیا، ایک آدمی آیا اور میں نے، آپ دیکھیں ہمارا عوام میں کہ یہ لوگ اگر کہہ دیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے اور تو جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے تو میں تیری بات مانوں، شرط یہ ہے کہ یہ لوگ تو آیا اور آپ نے پہلا سوال اس میں رکھا اسلام مکمل ضابطہ یاد۔ اب اس ماحول میں آپ دیکھیں نا کہ ایک پاپولر سلوگن ہے ایوری باڈی از بلیونگ کہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو وہاں اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہے تو سب سے پہلی تو آپ کی گردن ہی خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کھا کے دیکھیے یہ آپ اسلام میں بہت بڑی تہمت لگا رہے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ نظام حیات نہیں ہے، اسلام مکمل دین ہے۔ ان غیر نئی اللہ صاحب استعمال کر دیتے ہیں کہ امپیریکل ایویڈنس، تو ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس فرشتے کا کہاں کوئی ہے، کوئی ویل کا ہے، کوئی جنات کا ہے، کوئی خون کا ہے، یہ سارا ہمارا فیل ہے، اور یہ فیل ہم وداؤٹ اینی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہم اس کو نہیں کریں، اور جو کتاب ہم پہ نازل ہوئی ہے وہ ہمارے دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ خدا کی طرف سے یہ فیل ہے، ایک آدمی نے ہمیں یقین تھا، اس نے کہا کہ یہ خدا نے ہم پہ نازل کیا، ہم نے اس پہ مان لیا، اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولیہ دین، ہم اس کو نہیں مانتے اور ملا کے اس کوڈ مغزی کو مانتے ہیں جس کو دین ہے نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اسٹیٹوں کے کردار کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مایوسی کی تعلیمات کو ہم روزانہ پکڑ کے گلے لگاتے ہیں۔ تو انسان کو اس قابل کس نے بنایا؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان اپنی محنت کے نتیجے میں آج اس قابل بنا ہے کہ وہ تھرو چین میں بیٹھا ہوا اور یہاں نیرو سرجری کرتا ہے، آج اس کو فزیکلی بھی یہاں ہونے کی ضرورت ہے۔ سائنس نے وہاں تک ترقی کی، انسان وہاں تک پہنچ گیا کہ جرمانیوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 90% ہے، ہماری کیوں کم ہے؟ ہماری زندگی میں خوشی کا کوئی لمحہ نہیں ہے، خوشی کا لمحہ ہمیں جن کو چندے لے لے کے تو ان کو ان محرابوں میں بٹھاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں موت کا پروانہ سناتے ہیں اور مایوسی کی تعلیمات، بگاڑی کی تعلیمات دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم بہت یہ 2 بچے مارے گئے، ایک ماں کے 2 بیٹے دن دہاڑے آزاد کشمیر کی پولیس نے کسی غیر محلی طاقت کے کہنے پہ مار دیے، اور انہوں نے سٹوری کی، یقین جو انہوں جہاں جہاں بھی یعنی ریاستوں کے پروپیگنڈے کا اثر دیکھیے کہ جب میں نے نیویارک میں بات کی، جب میں نے ٹیکسس میں بات کی، جب اوکلاہوما میں کی، ایک بندہ کو پوری 2 گھنٹے اس نے، اس کے والد صاحب، ان کے والد صاحب ایسے تھے، ان کے فلان سا تھا، ان کا فلان سا تھا، میں نے کہا یار میں سوئٹزرلینڈ میں نہیں پیدا ہوا ہوں، میں تو اسی کشمیر میں پیدا ہوا ہوں، اور ہمارے یہاں کو قبیلہ دھری نظام ہے، ہمیں دوسرے کو جو کوئی رناؤں بدماش ہو، رناؤں گنڈا ہو، تو وہ چاہے مظفرآباد سے تعلق رکھتا ہو یا پور سے تعلق رکھتا ہو، اس کو سبھی جانتے ہیں، جس نے کوئی 7-8 قتل کیے ہوں اس کو بھی سارے جان رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو نہ اس کے پاس ہو کسی FIR میں سڑاؤ دے دے گا، تم یہاں نہ بیٹھ کے اوکلاہوما میں مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کا باپ گنڈا تھا۔ تو میں نے کہا گنڈے کا قانون پتا ہے،
کہ گنڈا ایکٹ جو ہے نا کوئی اگر نام گنڈا ہو تو الٹیمیٹلی کون سے ڈگری لی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ گنڈا ایکٹ کے اندر پرسیوٹ کر کے اس پر گنڈا ایکٹ لگتا ہے، اس کے بعد اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ کھانے کے حقوق سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یعنی وہ اور بعض دفعہ ہماری ایگو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم پوری امپیریکل ایویڈنس میں نے خود دیکھا ہے. وہ بندہ جس کو بہت زیادہ ہے وہ کیا کہتے میں جانتا ہوں جی میرے گاؤں سے گزرتے ہوئے جو ہے نا ایک فائرنگ کے نتیجے میں 2 آدمی شہید ہو گئے. میں نے کہا یار اسٹوریوں ہم نے بہت سنی ہوئی، ہم تو تہذیبوں کے مختلف عہد سے اسٹوریاں سنتے آئے، متس کو بھی سنتے آئے، لیکن 21ویں صدی میں نسبت ہم اس معاشرے میں ہیں جو حقائق جاننا بہت آسان ہے. 2 بچے ریاست نے مار دیے بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تھانے کے اندر ان کے خلاف FIR درج کرنے کے. اور ماں کی کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرے بچوں کا اور جو اسٹیٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے ایک ماں کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہے. آپ سارے ہم بڑے اور ہم بڑے بھاؤ سے کتنے لوگوں نے جا کے دھرنا دیا پاکستان ہائی کمیشن پہ کہ جب تک کہ ان بچوں کے قاتلوں کے خلاف جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہم پوری دنیا کو. لیکن نہ آپ میں نہ مجھ میں نہ ان میں نہ ان میں بیٹوں کی زندگی ہم حالات کے جبر رکھ کے صرف میں یہ اپنا فرض محسوس کر لیتا ہوں کہ میں نے بات کر لی ہے، میں نے انصاف کر دیا، میں نے اپنی زندگی کے معنی سمجھ لیے. لیکن سننے والوں نے کبھی 2 لفظ ٹویٹر پہ بھی نہیں لکھے، اور جو لکھ رہے ہیں جو ان بچوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں ان کے خلاف روزانہ ریاست کے کارندے ان کے سہولت کار ان کے اعلیٰ کار لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے سائبر اور اب تو چونکہ ہم ایسے عہد میں آگے ہیں کہ ہمارے مخالفین نے وہ کاغذ ڈالا تو گروہ نے واپس لکھا کہ یا تو یہ کسی نے بہت سنگین مذاق کی ہے تو یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کسی دشمن کے بہت خائف ہے اسے تو اس کے خلاف ڈالی اور پڑھ دی. گروہ ٹویٹر کے نیچے لاتن نئی ٹیکنالوجی ہے، بہت سارے نوجوان جیسے ساری جو ہے ایکٹیویٹی اور بہت سارے مذہبی ہیں جو تو اس سے آج آپ کو سچ تک جاننا ہے کہ بہت سارے ٹولز ایجاد ہو گئے ہیں. اب ہمیں 4 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ قاتل کو پکڑنے کے لیے اس پہ ٹارچر کرنے کی ضرورت ہے. ایک کرسی پہ بٹھا کے تو آپ اس سے سچ کروا سکتے ہیں، آپ اس سے چوری کروا سکتے ہیں، اس کی ہڈی پسلیاں توڑنے کی ضرورت نہیں. اور ان ایڈوانس سوسائٹیز کے اندر قاتل بھی پکڑے جاتے ہیں، چور بھی پکڑے جاتے ہیں، اور وہ سزائیں بھی ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں پولیس کا وہ قانون اولا کا وہ جو ٹارچر ہوتا ہے جس میں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں، دان ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ جس وقت ایک آدمی آتا ہے ہماری سوسائٹی اس شخص کے ساتھ سمپتائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو ان فرسودہ تہمات پرستانہ سوسائٹی سے بغاوت کرنی ہوگی اگر آپ آزادی چاہتے ہیں. یہ 2 پرستوں کی سوسائٹی ہے جس کو آپ آزاد کہتے ہیں، جہاں بڑی بڑی گھٹیاں اور ان گھٹیوں کے اندر جو ہے وہ جب حکمران آتے ہیں تو ان میں پھر ان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں. صوفیہ اور صوفیہ کے نام پہ جو آج رچایا جاتا ہے چپ سے خود علاج جا کے بڑے بڑے اسپتالوں میں اعلیٰ پائے کی ڈگریاں رکھنے والے ڈاکٹروں سے کرواتے ہیں اور سارے
عقل کے مارے مریضوں کو کہتے تیرا پیر تو لگا، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ بیت پر 1 بجے یورپ میں ہوگا، مکہ اور مدینہ میں، دوسرا مریض کہتا ہے میں نے جو ہے نا دادا دربار میں دیکھی تھی، تیسرا کہتا ہے میں نے یہاں دیکھی۔ یہ ساری اور اسٹوری ایسی بنی آپ کے شعور کو خود آگاہی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والی وہ بھیانک سازش ہے انسانیت کے خلاف، جب تک کہ آپ لوگ ہمیں پاکستان وہ ہمارے سردار بیگم صاحب پاکستان میں بھی دیکھا وہ اس وقت بھی یہ کہنا کوئی نیشن اسٹیٹ کسی کے عقیدے کا ایسا نہیں ہوتی، نیشن اسٹیٹ اپنے کردار سے نیشن اسٹیٹ کرانے کی حقدار ہوتی ہے، اور نیشن اسٹیٹ لوگوں کے عقائد ڈیفائن نہیں کرتی، پولیٹیکل عقیدے مذہبی عقیدے نہیں ڈیفائن کرتی، وہ تو اپنے کردار میں لوگوں کو برہات اور چھوڑتے پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ ماڈل کنسپٹ ہے نیشن اسٹیٹ کا۔ پاکستان میں وہ ایک دن کے لیے بھی اپنے آپ کو لائک کہ نیشنل اسٹیٹ بہیو نہیں کیا، کبھی کسی کا مذہبی عقیدہ یہ کافر، کبھی یہ کافر، کہ یہ کافر ہے، اور کتنی مذہبی تنظیمیں جو پاکستان میں بنا کے ایک دوسرے پہ سب بندوقیں تلوا کے رکھی ہوئی ہیں، شیعوں کے خلاف سنیوں کی بندوق تانی ہوئی ہے، سنیوں نے دیوبندیوں کو ہٹانی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے کسی اور کو ہٹانی ہوئی، اور سادہ لوگ مسلمان، سادہ لوگ اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے کی قابل نہیں رہے۔ سو دیٹ ہمارے جو جرائم ہیں نا اس یو کے بھی اس طرح عام جرائم سے بہت ہٹ کے ہیں اور بہت بڑے ہیں، اور سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ جس سچ کو ہم نے پایا اس سچ کو ڈیبیٹ نہیں کیا، دوسرے کو بیان کیا، اور دوسرے کو یہ دعوت دی کہ اگر میرے سچ پہ تمہیں یقین نہیں ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہو، آپ میرے ساتھ بحث کر سکتے ہو، اور ہر جس وقت ہم نے کہا نا کہ جنڈر ایکوالٹی، کوئی صنفی امتیاز یو کے پی ایم پی برداشت نہیں کرے گی، تو ساری مسجدوں سے وہ خاص کر کے دارالعلوم دیوبند سے جب ہم نے کہا کہ جی سوسائٹی میں سیکولرزم ہونا چاہیے، کیونکہ سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو میرٹ کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے، اور تو سیکولرزم کا کیا مطلب ہے کہ میرٹ شوڈ بی پریپیئرڈ، انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے۔ پھر میں نے جب کہا کہ دارالعلوم دیوبند والے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر سیکولرزم کا خاتمہ ہوا تو ہماری ڈیڈ باڈی تھی، اور پاکستان کا دیوبند کہتا ہے کہ یہاں سیکولرزم ہماری ڈیڈ باڈی نازل ہوتی ہے، ایک آیت ہندوستان میں نازل ہوتی ہے، ایک آیت وہ پاکستان میں نازل ہوتی ہے، اور یہاں بھی کچھ لوگوں پہ اسی طرح کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی کہتے ہیں برطانیہ میں شریعہ لاگو، اور لوگ سمجھتے ہیں ایمان والی بات، یعنی معاشروں میں آپ کو بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، قوم، قبیلہ تحفظ دیا، آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا، آپ کے بچوں کو وہ سارے سمجھے مواقع مہیا کیے کہ آپ کے بچے میں اگر قابلیت ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ وہ اسٹیٹ از رسپیکٹ، آپ اسی بچے کو جس کو تھوڑا سا بچی کو پورا خاندانی متفقر یہ کوئی پیار گوری سے پیار کر لے گی، یہ کسی اور کو سے پیار کر لے گی، یہ کسی اور سے شادی کر لے گی، اور اس کو بےایمانیاں سکھانا شروع کر دے، ہمارا اسلام یہ کرنا، ہمارا اسلام یہ کرنا، ہمارا اسلام وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں یہ بولے یہ بڑے جھوٹے، یہ بڑے بےایمان، یہ بڑے مکر، یہ ہمارے دین کے ڈرتے، اور ہم اپنے اس کلچرل شاک کو ڈیفائن کرنے کے بجائے بچوں کو بےایمانی، فراڈ اور جھوٹ سکھاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ امتیاز صوبہ جیسے آج کل اسائلم کے قانون، یہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے مظاہرہ کیا اگینسٹ امیگرینٹس، اور اس میں سے کہیں نعرے لگے اسلام مسلمان نکل جاؤ، چونکہ ہم نے وہ کردار کبھی اپنا احساس نہیں کیا کہ ہم انسانی معاشروں میں
پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم اڑوس پڑوس کے ساتھ وہ تعلقات استوار کر سکتے ہیں جو جدید معاشروں کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ چونکہ ادھر بھی ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ بھائی میرا بھی ایسا کرو، ہمیشہ دوسرے کا مطلب ٹھیک ہے، دوسرے کا یہ سارے معاشرے میں برائیاں اس لیے اب اسلام سے دور ہوگی. یہ زلزلے ہمارے ادھر اس لیے آتے ہیں یا بیماریاں اس لیے آتی ہیں، ہم اسلام سے دور ہو گئے. تو میری کامریڈز، میرے پارٹی کے سارے مقتدر رہنماؤں، ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے اور ان معاشروں کے اندر ہم نے ایک ذمہ دار باشعور شہری کی حیثیت سے اپنے آپ کو اثر کرنا. اور یہ بھی فرض سے ہم کہتا ہوں کہ ان معاشروں میں آپ کیوں اجنبی لگتے ہیں؟ آپ کس جنت کا خواب سجا کے تو اس معاشرے کے اندر جو ہے جو اجنبیت آپ اپنے ماں کی گود سے ان غلط تعلیمات کی وجہ سے ان معاشروں کے اندر بھی آپ اجنبی رہنا. آپ یہاں کسی گورے کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ، کسی کو ہیلو ہائی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس ایلیگیشنز کی وجہ سے آپ نے، ہم مسلمانوں نے دنیا میں دوست کھوئے ہیں اور دشمن زیادہ پیدا کر دیے ہیں. اور یہ جو پاکستان ہے، یہ جو بھلائی کی جڑ 1947 میں عالمی طاقتوں نے قائم کی ہے اپنے مفادات کے لیے، وہ آج نہیں ہو رہا. پاکستان دن بہ دن ڈیسٹیبلائز، خواتین کی حقوق دن بہ دن کمپرومائز، اور سوسائٹی خون خوار بنی. کوئی آدمی یہ نہیں لگا کہ یہاں جو عدالتیں لوگوں کو انصاف دینے والی تھی وہ آج خود مذاق بن کے رہ گئی ہیں. جو پہلے کسی نہ کسی کو برقع پہن کے تو چھپ جاتی تھی، آج وہ نم دھڑک ہو گئی ہیں. آج پاکستان کا ہر شہری یہ مانتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججوں نے بدترین قسم کی عملیوں کی سہولت کاری کی ہے اور ہماری جمہوریت کے پودے کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، ہماری سول سوسائٹی کو مضبوط نہیں ہونے دیا. ایسے ملک کو بجائے آپ اس کا بہرحال انصاف کریں، آپ اس کے لیے دل میں جذبہ مسلمانوں جو اپنے ہی بچوں کو کھا رہا ہے، جو اپنے ہی لوگوں کو حقوق دینے کے لیے تیار ہے، اور 3 لاکھ بنگالی خواتین کو جو مسلمان تھے ان کے گیم ریسٹ کیے اس وقت پہ بڑا اور جب نہیں پروگرام پائے گی یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عہد میں حمید الرحمان ڈویژن نے رپورٹ مرتب کر کے اور جواب میں مرتب ہو گئی بڑی کہ وہ یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے آگے اسٹارٹ ہو گئے تو وہ آج تک اور لیکن سوچی تو مختلف طریقوں سے آ ہی رہی ہے. ریاست جموں کشمیر کے 1947 میں ہماری سوسائٹی میں رہنے والے وہ ریلیجس منورٹی، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے، جس طرح انہیں سر کاٹے گے، جس طرح ان کو گھروں میں بند کر کے ان کو آگ لگائے گی، وہ دھرتی ہم سے اٹھ گئی. قدرت کا قانون کہ جنہوں نے بھی انسانوں کو بغیر کسی اصول کے مارا ہے، آپ معاوضے کو اٹھا لیجیے. 1947 میں وہ لوگ جنت کا ٹھیک ہے یہ نعمت بنایا، ہم وہاں قسمت آزمائیں گے تو ان سے اتار کے سب سے زیادہ جنہوں نے مارا. تو نیچر نے 1984 میں جب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا تو تھوڑے کر کے چھوٹے لوگوں نے 7 کے لوگوں کو چھریوں سے اور لوگوں کو گاڑی دی اور اپنے جدھر بھی کسی کو راستہ ملا اپنا آپ ادھر بھاگا. یہی حال افغانیوں نے ہماری عورتوں کو جا کے 4 میں فروخت کیا. افغانیوں نے نہیں، ساری وزیریوں نے، آفریدیوں نے، مسعودیوں نے
اور آج مسلسل 30 سال سے جس عذاب سے وہ گزر رہے ہیں کہ بیوی کو خاوند کا نہیں پتا کہ وہ کہاں رہ رہا ہے، ماں کو اپنے بیٹے کا نہیں پتا کہ وہ کس کو گود کھانے میں تشدد سہ رہا ہے، اور شوہر کو یہ نہیں پتا کہ میری بیوی اس وقت کہاں کس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ 1947 کو مظلوم جھٹی اردو کو 4 آنے کے اندر فروخت کیا گیا، جو ہمارے لوگوں کو اس تاریخ میں کچھ بھی ہندو راج سے اور کسی بھی بڑے آدمی سے کرنے پر دیکھا، وہ شاہ قادر ہے صاحب جہاں وہ پوچھ رہے ہیں بڑے آدمی تھے کہ ہے مہاراجا کا دور چنگا سی یا یہ دور چنگا ہے؟ بزرگ کہہ رہے ہیں مہاراجا کا دور چنگا سی، دوسرا سوال گزرت ہے نہیں۔ ہم نے اپنی ماؤں سے، پرانی چاچیوں، مامیوں، دائیوں، نانیوں سے پوچھا جا کے بعد آزاد کشمیر کے بچوں کو 40 لاکھ کی آبادی ہے، 25 لاکھ کا عذاب کاٹ رہی ہے، اور جو وہاں موجود ہیں ان کے روح اور تن کا رشتہ تب برقرار ہے اس لیے کہ سہیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہ امجد صاحب کر رہے ہیں، یہ افضل صاحب کر رہے ہیں، آپ سارے لوگ وہ ان کا اگر آپ وہ نہ کریں پورے سب کریں یقین رکھیں لیکن بھائی تمہیں اگر مہینے کی آسان کی تنخواہ دی جائے تو تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں بھا کیسے ایمان رکھوں؟ یہ سب نفس ہے۔ صبر کرو بھائی، صبر فرض کریں گے غریب آدمی ہے اس کو مار گیا تو صبر کیا لوگ کرے گا، اس کو میرے کہنے کی کیا، اس کا خود ویسے ہی مثلا حالات کے جبر کے نتیجے میں صبر کرتا ہے۔ ہاں اگر آپ جا کے اس کے دست و بازو بنے اور اس کا ظلم کرنے والے کا ہاتھ نہ صرف روکے بلکہ اس ہاتھ کو توڑنے کے لیے ہمارا ہو جائیں تو پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ معاف کر دو وہ اس کو کہتے ہیں صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ حالات کے جبر کا شکار ہو گئے ایجنسیوں والے یہ جو آپ نے مظاہر اسلام یہ کس طرح سرحدوں کے یعنی سرحدوں کو جو ہمارے سینے پہ کھینچی ہوئی لکیر ہے، اس لکیر پہ رہنے والے لوگوں کی کیا ذریعہ عذاب بنائی ہوئی ہیں، اور جس گھر میں وہ گھس جاتے ہیں اگر اس گھر کا مرد تھوڑا سا بھی اچھا کرے افائی والے کو اٹھا کے جاتے ہیں انڈیا کا۔ تو یہ ایجنٹوں کریسی کا یہ ایجنٹ ہونے کی انہوں نے فاطمہ جناب کو تو نہیں معاف کیا جو ان کی ماں تھی، انہوں نے اس جناب کو جو ان کا فادر آف دا نیشن ہے اس کو سڑک کے کنارے مرنے دیا۔ یہ ہے یہ قوم جس کو آپ کہتے ہو کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، جنہوں نے اس ملک کے سارے گزرائے آدمی کو ذلیل اور رسوا کیا، آپ ان کو جس طرح ہم جانوروں کو سلاتے ہیں اس طرح آج ساری پولیٹیکل پارٹیاں یہ ساری وہ سلائی ہوئی پارٹیاں ہیں جو عوام کے حقوق کا خدا کر نہیں کر سکتی، جو صرف اپنے زندگی کی بقا، اپنی جو چھوٹی موٹی ان کی زمین جائیداد گھر اس کو بچانے کے چکر میں کیونکہ فوجی ان کے گھروں میں بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کی اولادوں پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پوری سوسائٹی کمپلیٹلی انسیکیورٹی میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہمارے بھائی اور بھائی ہمارے کو اسی سے گئے ہوئے بچارے روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جس دن ان کو تلوار ملے گی اس دن اگر بھائیوں میں کوئی مجاہد بن کے رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں بھی جو یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، ان کو اس وقت ان کو گھر کے اندر ڈھونڈ نظر آتی ہے، ان کو ریکروٹ کرتے ہیں، سوسائڈ بمبر بناتے ہیں، کوئی آدمی رضاکار نہ، کوئی عورت رضاکار نہ طور پر اپنی جان نہیں جاتی۔ خودکشی جو تھی وہ اس وقت کا مطلب ہوتی ہے کہ جس وقت اس کو کہنے کی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ زندگی کے بچاؤ کے لیے اس لیے وہ اپنی عزت اپنے وقار کے تحفظ کے لیے وہ جان قربان کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے سوسائٹی میں ہر آدمی کو پاکستان کی گورنمنٹ
وہ ہمارا گھر نہیں ہے تو تم خودکشی کرو، تم اونٹ جاؤ، کھائیوں سے مر جاؤ. اور جو زندگی مانگتا ہے تو کہتا ہے یہ دیا کر رہے ہیں، یہ روز کا ہے، یہ اس کا اسرائیل کا جو سچ ثابت تھے تو اس کے خلاف سوریے چھاپنے شروع کر دیتے. تو سو جب تک کہ اس متروک چہرے کو اب بے نقاب کر کے ان کا ایسا بہم آتا تو جو سہولتکاروں کو ان کے گھروں میں ہار ڈالنے کے بجائے ان سے جب تک یہ نہیں پوچھو گے کہ ہماری کر کے اسکیموں کے پیسے تم نے کہاں خرچ کی تو وہ حرام ہو. جو آپ کے اسکول کے پیسے کھایا ہوا اور اس کو لین لگا کے آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہو، پھر دھاندے کرتے ہو، پھر اس کی جیب کون کراتے ہو. اور اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک یتیم بچے کو، ایک غریب بچے کو اڈاپٹ کر کے اس کی تعلیم اور اس کی ضرورت ہے زندگی کا کرو، وہ نہیں کرو گے. لیکن یہاں سہولتکار بنے، ہم یہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، ہم وہاں کی اپنی مدد سڑک کا بھی کر رہے ہیں، اسکول کا بھی کر رہے ہیں، اسپتال بنا رہے ہیں. وہ سب سہولتکار ہے اس سسٹم کے. وہ اس سسٹم کے بچاؤ کے لیے یہاں آپ کو اپنی مدد آپ دس دے گے تو وہ بیسیکلی اس ایم ایل اے کا دعویٰ کر رہے ہیں جس ایم ایل اے نے آپ کی ترقیاتی اسکیموں کے پیسے اپنے خاندانوں کے لوگوں کے نام لے کے اپنی جیب میں رکھے. یہاں ان کے سہولتکار بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ روبر کرتے ہیں. پھر وہ ان کے پاس تو ادھر تو آپ کے نظر تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے داد کے ساتھ آپ کے رہنماؤں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. تو یہ جب تک ایسے متروک چہروں کو اپنی سوسائٹیز کے اندر کھلی آنکھوں سے دیکھ کے ان کو شرم کاری ہوگی تو پھر برطانیہ میں آپ کے تو یہ دعوت نہیں بڑھنے کی. اگر زندگی ہمیں کاٹنی ہے تو پھر تو واپس ہے. لیکن اگر بار زندگی کاٹنی ہے، بار مقصد زندگی کاٹنی ہے تو پھر اپنے آپ کو باشعور فرد اور باشعور فرد اس طریقے سے کہ اپنے رول کو اپنے آپ کو سمجھیں کہ دماغ جو ہے نا اس نے جاپانیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ 70 سال سے لوگوں کی 90 سال تک کی. آج یورپ میں اور امریکہ میں لوگوں کی جو اولڈ ایج ہے وہ 80 سال سے اوپر ہے. اور کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کا بہترین سے بہتر سے بہترین علاج نہ کرنا. تو یہ زندگی خدا نے تو آپ کو کنسپٹ دیا ہے کہ اس زندگی کو عزیز جانو، اس زندگی کو باوقار بناؤ، اس زندگی کو محبوب خوشیاں لاؤ جس سے اس کی تعمیر ہو، اس کی ترقی ہو، اس کی خوشحالی ہو. تو باتیں تو اسائلم والے جو ہیں ہم آزاد تشریح والے لوگوں کو نہیں پتا ہے. یہ کہتا ہے کہ بھی آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد تشریح میں پیدا ہونے والا اور یہ یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے نہیں کہ میں بڑے بڑے اداروں کا طریقہ چناؤں اور اس وقت جبیر لطیف صاحب نہیں ہے لیکن عثمان گانی صاحب ہم نے تو یہاں کی ہوم منسٹری کو بھی جب بریفنگ دی ہم نے کہا کہ یہ آزاد تشریح والے سارے جنیوا کنونشن کو کوالفائی کرتے ہیں. جنیوا کنونشن کیا ہے کہ جس آدمی کو روح اور تن کا رشتہ، کلچر کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن، جنڈر کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن، تھریٹ آف لائف ہو، ہمارے یہاں کیا چیز نہیں، ساری چیزیں تو موجود ہیں. ہم آن دی بیسس آف ایتھنیسٹی ہماری ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کہ ہمارا آدمی ترقی کر کے آئی نہیں بن سکتا، ہمارا آدمی ترقی کر کے چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا. کوئی حد ہوتا ہے انسٹیٹیوشن آزاد تشریح سے جو بنتا ہے وہ نہیں بن سکتا. اور جیو سی بھائی ساری ہماری پولیٹیکل اور ہر اعتبار سے سپروائز کرتا ہے اور ہمارے یہ سارے لیڈر، یہ ساری پولیٹیکل پارٹی وہ جن کو خودمختاری کا بھی کبھی کبھی بخار ہوتا ہے وہ کبھی بھی جین من اپنی اسٹیٹ کی عزت اور وقار کے لیے
اور جو اپنی ریاست کے لوگوں کے بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کی اقداری کبھی نہیں بنے گی، کیونکہ ان کو آج ایک لطیفہ میں ختم کرتا ہوں. لطیفہ کیا حقیقت ہے نا، ہم نے ایک دفعہ راولپنڈی میں اپنا پارٹی کا دفتر ہے، کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی راولپنڈی ایک ایسی امپورٹنٹ جگہ ہے جو ہمارے سارے ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی وہاں آتے ہیں، باہر سے آنے والے بھی، تو ایک رابطہ حاصل کرایا ہے کہ تاکہ ہمارے لوگوں کا پارٹی کی رسائی آسان ہو. ایک پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ آگے دفتر میں بیٹھ کے بڑی بڑی مثال کی باتیں رہے ہیں، بڑے دستور کوئی پارٹی میں بڑا پورا گیا، اور پھر اچانک 15-20 دنوں کے بعد شام کو دیا تھا نہیں وہ ویسے بٹن تو میں نے کہا یار تمہارے بڑے یہ انقلابی ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی دفتر میں نہیں آیا. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ نہیں آتے، انہوں نے کہا اصل میں ان کا دفتر رئیس ہے وہ کرایہ دیتے تھے، انہوں نے کرایہ بند کیا ہوا تھا، تو وہ تھریٹ کر رہے تھے کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم ان کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے. اور المیہ دیکھو کہ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو حریت پسندی کی دعوے دار ہے، اس کا لیڈر لکھتا ہے کتاب اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہمیں اشاری فائنینس ISI نے کیا. ہمارے انقلابی چیف وزیر صاحب نے جو ہے وہ لکھا کہ ISI نے ہماری ساری پیٹرنائزیشن کی، ساری مدد کی، ساری ٹریننگ کی. اور دوسرے جو سیکنڈ چیف وزیر ثانی جو تھے انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کی ساری ایجنسیوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، میں نیوزیلینڈ کیا، میں پاکستان کیا، میں واپس یہیں سے ملا، یہ سارا کچھ انڈیا اور کہنے پہ کیا. اور ہم تو گوارا نہیں کرتے ان کا نام، ہم ان کے بڑوں کا نام لیتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں جو ہماری قوم اور ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے مظلوم لوگوں کو بھی اس مقام پہ بتایا گیا جہاں آج سارے پاکستان کے سمجھدار لوگ ڈانٹے پر بولی کرتے ہیں کہ پاکستان ایسے لگتا ہے کہ اپنی تحریک عمر پوری کرنی چاہیے، اس کے زندہ رہنے کی امید کم ہوگی. اس طرح کوئی مریض جب بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور سانس بھی کو مشکل لیتا ہے تو عمومی طور پر اس کے غصہ، اس کی زندگی کی امید جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان کے 25 کروڑ رہتے ہیں، تو اس میں تو میں آپ کو پورے کہ 24 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ پاکستان سے امید چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ملک زندہ رہے گا، یہ اس ملک میں کوئی بنائی آئے گی اور یہ 25 کروڑ کی کفالت کرے گی، یہ امید رکھتی ہے. اور آپ سب لوگوں کے ساتھ میرا آج بھی بہت زیادہ رابطہ ہے. میں تو آج بھی پاکستان کے لوگوں کی زندگی کی خواہش رکھتا ہوں، ان کی ترقی کی، ان کو خوشحالی، اور ہندوستان بھی اب پاکستان کی تقریب میں کھڑا ہو گیا. لہٰذا یہ ہے کہ لوگوں کی پرمپرائیں اور وہ جو ساؤتھ انڈیا ہوتا تھا ملنے لے لیا. اب ان کے بھی بھگوان دو طرح کے بھگوان جو ہے سوسائٹی میں آ گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ اس بھگوان کا ماننے والا ہے، اس کو یہ رائٹ نہیں ہے، اس کو اس مندر میں نہیں جانا چاہیے، اس کو اس مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اس کو جینے کا حق حاصل. تو اب وہ بھی تو برطانیہ کو اپنے بچوں پہ کچھ خیال کرنا چاہیے کہ کیسے بچے تمہیں پیدا کیے ہیں جو اپنے ہی بچوں کو کھا سکتے ہیں، جو اپنی ہی اولادوں کی تباہی اور بربادی کرتے ہیں. کیونکہ یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو آزادی حاصل نہیں کی، انہوں نے آزادی حاصل نہیں کی، انہوں نے تقسیم کو قبول کیا ہے، اپنے سینے پہ ایک لکیر کھینچ کے رکھ دیا آزاد انڈیا، دوسرے نے رکھ دیا پاکستان. ہمارے بہت قربانی ہے، کیا قربانی دی ہے تمہارے کسی لیڈر نے؟ ایک دن کی جیل کر دی. چلو انڈیا کانگریس والے تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قومی قیادت سے جیل کر دی. یہ تو سارے انگریزوں
کہ جو ہے وہ تلے چاٹنے والے لوگ ہیں، یعنی جاگیرداروں کی اولادیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر یہ کالونیلزم قائم کرنے کے لیے سہولت کاری کی اور اپنے ہی لوگوں کو یہ کرے شیر و دوسرے کی سے جو پاکستان میں بڑے بڑے جاگیردار ہیں ٹمانے تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے وہ ہیں، یہ جاگیردار کہاں سے آئے؟ اگر آج سے 400-500 سال پہلے وہ کرے تو یہ تو سارے فقیر تھے، یہ درگاہوں پہ جا کے روٹی کھاتے تھے اور بعد میں ان کی اتنی بڑی بڑی جاگیریں کہاں سے آ گئی؟ لوگوں نے تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کے کردار کے جو ہے نا وہ کتابیں لکھی کہ یہ کیا کیا سہولت کاری کرتے تھے اور لوگوں کو جو باغی تھے جو آزادی پسند تھے ان کو مروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کام نہیں کیے۔ تو یہ ہے دوستو، یہ مشکل راستہ ہے۔ اگر آپ ہیں سوچ سمجھ کے اس راستے پہ چلنے کی بجائے ہم تو دانے دینے سننے آپ کے ساتھ ہیں، آپ پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں، یہ تو بہنیت ہو رہا ہے، یہ بھروسے کا ہو رہا ہے کہ میں آپ پہ یقین کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہیں آپ نے 3-4 دفعہ اپنی گفتگو میں معذرت کا لفظ استعمال کیا، معذرت نہیں، انفرادی پارٹیوں کے اندر معذرت کوئی ہو، آپ پورے یقین کے ساتھ اگر آپ میرے کردار سے مطمئن نہیں ہیں تو you have full right to criticize or to raise a question۔ آپ مجھے پورا اختیار ہے، آپ کی جو ضرورت ہے یہ میری کمٹمنٹ ہے، ہم نے اس پارٹی کا کردار نیشنلسٹ رکھا ہے، اس کا پروگریسو رکھا ہے، اس کا روشن خیال رکھا ہے، اس کا ڈیموکریٹک رکھا ہے، اس میں سنبھی امتزاج سے بھرا رکھا ہے، ہم نے کی ہے۔ لہذا ہم اپنے مینیفیسٹو میں irrespective of faith, irrespective of political party, irrespective of tribes، آپ کی خدمت کرنا یہ ہماری پارٹی کے رہنماؤں کا رول ہے، اور اس رول میں جو لوگ پارٹی ڈسپلن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی کے ہیں، ہماری تغیر رفاقتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں، تغیر رفاقت کا ریکارڈ ممبرشپ فیس ہے۔ جو لوگ ممبرشپ فیس نہیں دیتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نا ممبرشپ فیس کسی مدد سے مشروط نہیں ہے، لیکن پارٹی کی جو لوگ ممبرشپ نہیں دیتے اور پھر وہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ 20 سال اپنے کو 5 پاؤنڈ رکھ دیا تھا 10 پاؤنڈ، تو بھائی ہمیشہ میجورٹی کچھ لوگ جو قربانیاں نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مجبور ہو کے منیمم پہ آ جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلابی پارٹی ہے، یہ ہمارے زندگیوں کی تشریح کرتی ہے، وہ تو زیادہ قربانی دینے کے لیے ماں بات بات ہے وہ اسٹوڈنٹ بڑے اسٹوڈنٹ کے نمائندے نہیں ہو تو پارٹی کے نمائندے جس اسٹوڈنٹ کو جس خاتون کو کوئی پرابلم ہوگا وہ پارٹی کے سامنے آ کے خود پیش ہوتے ہیں۔ آپ کون لوگ ہیں جو مددیہ کے نمائندگی ہو جس کو بھی شکل میں نے نہیں دیکھی، پارٹی نے نہیں دیکھی، آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ آپ اپنا پہلے اوپر آپ ہے، اگر آپ کو مسئلہ ہے دینے سے تو وہ بات تو سو میرے دوستو پارٹی کی ممبرشپ کو ہر ایک ساتھی کو دینی ہوگی وداؤٹ اینی اگر جو پارٹی کے ساتھ وہ ڈیناؤنس کر دے، ہمارے رویے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری دوستی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری تعلقداری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پارٹی کے ہو اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے جو بنیادی شرط ہے، ہم تم سے زندگی نہیں مانگ رہے، ہم تم سے فائنینشیل کنٹریبیوشن مانگ رہے ہیں، ہم تو تمہیں زندگی دیتے ہیں، ہم تمہاری عزتوں میں آزاد ہو، تمہاری مٹیوں میں آزاد ہو، لہٰذا یہ دوڑ نہیں کوئی پارٹی کے لیے بالکل جو پارٹی کے مفادات ہیں، جو پارٹی کا ڈسپلن ہے وہ قائم رہیں گے، اور پارٹی کے کارکنوں کو اگر کوئی شخص کسی اور علاوہ کنٹریبیوشن کے لیے یعنی پارٹی کے اس ممبرشپ فیس کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ تمہارا دوست نٹچے رہتے ہیں، یہ آپ کا ہمارا نا تو اس پارٹی میں نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے شکایت کی ہے کہ چیریٹی کے نام سے ہمیں جو ہے نا وہ پارٹی کے ممبروں نے بھی ناطے سے کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ پارٹی کا کوئی ساتھی
कोई अपने आप को डिप्राइव फील ना करे। पार्टी धाम है, धर्म है, सुख है, अपनी आदर्शों के साथ खड़ी है और वही जो जायज बात है दुनिया की सारी पार्टियां पे करती हैं वही आपकी और वही बीमारी है। तो आपके सामने खराब की मैंने बहुत की हजरत में जिसको उठा था मैं सोच रहा था शुक्रिया करूंगा और आपको कोई हमारा कैसे अच्छी कैसे लेकिन यार इनका सोबत बाकी साहब के बारे में हाँ मैं दास साहब जो है जान बूझ के सच्ची बात ये है जो लोग आपके दस्ते बाजू और रास्ते में साथ छोड़ रहे हैं नायला हरीम साहिबा जो है इनकी मां है लेकिन जब हमने उनका कॉन्फिडेंस डे शुरू किया तो ये नासर साहब और अमीर साहब हुआ ये एक लफ्ज़ नहीं अपने मुँह से बोलता आई वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग हालांकि मैं अदरवाइज किसी काम में नहीं लेकिन बातें याद आती हैं तो कलेजा ये हर हाल में पार्टी करता हर हाल में और कितनी जगहों के लिए इसमें मेरी वजह से लड़ाइयाँ लड़ी किसी ने ज़रा सी भी कोई बदताजी की हो और ऐसे ऐसे लोगों को अपने आप को हमारे काम को बाहर नहीं करता तो ये बहादुर साथी बहादुर काम ले और अपने वतन से बेगुनाह और अपने पार्टी के साथियों के लिए जान देने को हमेशा ये नहीं सो हम तो इस्ताफ साहब को कभी नहीं हम नायला खानी को कभी नहीं हम अरशद नागरिक को कभी नहीं हम तारक हसरत को कभी नहीं भूल वो तारक हसरत हैं जिसने उस वक्त नीलम के अंदर इन सारे जहादियों को जो जहाद क्या करते थे लोग माओ से उनके बच्चे छीनने के मंसूबे बनाते थे उस पर खड़े कि इन हरामजादों ने मेरे बाजे को मेरी बहन को जो है उसकी गोद उजाड़ दी वो हक की बात करने वाला इस फिल्म में जहाँ ये यानी आवाज़ जो भी निकालता था ना उसको बधाई और उसको इंडियन एजेंट बना के तो अफाई वाले उठा के बैर कर देते थे उसमें वो एक इंकलाब की रूस में और वो भी आज भी वो यूट्यूब पे बोलते हैं एक साथी हमारे बिछड़ गए कुछ मिस्टीरियस हालात में एक्सीडेंट में लेकिन वो सारे हमारे जिंदा हैं और वो जिंदा रहेंगे जब तक ये UAPNB है तो इसके सारे वो वारस जिन्होंने एक अपनी ज़िंदगी इस काज को छोड़ कर छोड़ दी है हम उन्हें कभी नहीं वफा के सफ़र में चलने वाले दोस्तों ये याद रखो कि ज़िंदगी जमील भी है और मुख्तसर है और मौत भी जिसको रह में एक लेकिन जिंदगी भी दो तरह की है और मौत भी दो तरह की है एक भारत के के नाम में ये एक आम वाक्य है और एक वो मौत है जो किसी बड़े काज के लिए आपने मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम मौत की दर्श नहीं देते बेहतर जिंदगी के लिए अगर कहीं रास्ते में मौत आ गई तो हम खौफजदा होकर बाहर नहीं रहेंगे बल्कि उस मौत को हम गले लगा देंगे और हमारे अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल की हमारा अपने दावत मुताबिक